السلام علیکم. اپنے یوٹیوب چینل پیس نیٹ ورک کے ساتھ میں ناصر جاوید. دوستو، پاکستان میں حکومت کی تبدیلی ہو چکی ہے. میاں محمد شہباز شریف عمران خان کی جگہ پرائم منسٹر کی کرسی سنبھال چکے ہیں. ایک عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی اور میاں شہباز شریف برسر اقتدار آئے. لیکن آج ہم اس ویڈیو میں یہ جائزہ لیں گے کہ اس نئی حکومت کو کن چیلنجز کا فوری طور پر سامنا ہے اور کیا حکومت ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ان کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، یا اسے کیسے حل کرے گی. پہلا جو سب سے بڑا حکومت کے لیے چیلنج ہے وہ ہے اس پی ڈی ایم کے اتحاد کو قائم رکھنا. یقیناً عمران خان کے خلاف ان کی جو جدوجہد تھی، ان کی جو کوشش تھی کہ عمران کو اقتدار سے الگ کیا جائے، تو اس میں دو بڑی پارٹیاں جیسے کہ پیپلز پارٹی ہے اور نون لیگ ایک ان کا میجر کردار رہا ہے. اور ان کی وجہ بھی ہے کہ وہ عمران خان کو کسی صورت بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہ دونوں، پیپلز پارٹی جاگیرداروں کی جماعت ہے جبکہ نون لیگ سرمایہ داروں کی جماعت ہے، اور یہ کسی صورت میں بھی نہیں چاہتے کہ اقتدار میں کوئی تیسرا شریک ہو. لہٰذا ان کی جدوجہد نیچرل ہے. وہ اپنے آئیڈیاز کے مطابق، اپنے جو ان کے نظریات ہیں اس کے مطابق وہ عمران خان کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے. اس لیے انہوں نے فضل الرحمان کو بھی ساتھ ملایا، ایم کیو ایم بھی ان کے ساتھ گئی. بہرحال یہ ایک پروسیس تھا جو کہ ظاہر ہے پارلیمنٹ کے ذریعے عمران خان کو اقتدار سے الگ کیا گیا، نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے. اقتدار لینے کے بعد فوری طور پر جو حکومت کو مشکلات ہیں وہ ہے اس اتحاد کو قائم کیسے رکھا جائے. یہ ایک انتہائی غیر فطری اتحاد ہے. اگر آپ ماضی قریب میں جائیں تو یہی دو جماعتیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ایک دوسرے پر سنگین قسم کے الزامات لگاتی رہی ہیں. اور کرپشن کے جتنے الزامات پیپلز پارٹی پر ہیں یا نون لیگ پر ہیں وہ کسی اور جماعت نے نہیں بنائے، بلکہ انہی دونوں جماعتوں نے بنائے. پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے خلاف کرپشن کے مقدمات بنائے، اسی طریقے سے نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے خلاف کرپشن کے مقدمات بنائے. ایک دوسرے کو سیکورٹی رسک اور بہت کچھ کہتے رہے ماضی میں. تو نظریاتی طور پر یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. ہاں، البتہ ان کا مشن ایک رہا ہے. اب سیاسی طور پر یا سیاسی مفاد اس لیے ان کا مشترک تھا کہ تیسری قوت کو اقتدار میں آنے سے روکا جائے. اقتدار صرف سرمایہ داروں یا جاگیرداروں کے درمیان رہ جائے. اب اس میں اور اتحادی بھی شامل ہیں، دوسری جماعتیں بھی شامل ہیں. جبکہ میاں شہباز شریف کو جو اسمبلی میں ووٹ ملے ہیں وہ 176 ووٹ ملے ہیں، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت ہی ایک سلائڈ سا ڈیفرنس ہے. بڑی ہی کمزور قسم کی گورنمنٹ ہے. اگر اس میں سے کوئی ایک اتحادی بھی الگ ہو جاتا ہے تو ان کے لیے اقتدار کو برقرار رکھنا مشکل ہوگا. سب سے بڑا چیلنج جو اس وقت حکومت کو ہے وہ ہے اس اتحاد کو کیسے قائم رکھا جائے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو پیپلز پارٹی اپنا رول ادا کر رہی ہے. آصف علی زرداری کسی صورت بھی نہیں چاہتے کہ پنجاب میں نون لیگ اپنا ہولڈ دوبارہ سے قائم کرے، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ سندھ میں ان کی حکومت ڈیریل ہو یا ان کی حکومت کو ہٹایا جائے. اس لیے انہوں نے وزارتوں میں زیادہ تر حصہ نہیں مانگا. وہ پیچھے رہ رہے ہیں تاکہ جتنا بھی آنے والی مشکلات کا ملبہ ہے وہ نون لیگ پر گرے، اور نون لیگ ہی اب ان جماعتوں کو سنبھال کر رکھے. انہوں نے جتنا کردار ادا کرنا تھا آصف علی زرداری نے وہ کر دیا، اور یقیناً اس کا کردار نون لیگ کے لیے آنے والے وقت میں مسائل بھی پیدا کر سکتا ہے. دوسرا جو حکومت کو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے معیشت کا. حکومت کے لیے ویسے تو پوری دنیا میں معیشت کے مسائل چل رہے ہیں، لیکن میاں شہباز شریف کی حکومت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ معیشت اس لیے ہے کہ ماضی میں یہی لوگ مہنگائی، معیشت کی تباہی اور معاشی حالات کا رونا روتے رہے ہیں. حالانکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں مسائل پیدا ہوئے ہیں، پوری دنیا میں معاشی کرائسس آئے ہیں. لیکن انہوں نے ہمیشہ عمران خان کی حکومت پر تنقید کی کہ وہ
مہنگائی کر رہی ہے، اور اس میں کسی حد تک وہ کامیاب بھی رہے کہ لوگ جو ہیں عمران خان کی اس مہنگائی سے تنگ تھے۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کرونا کے بعد معیشت چونکہ پوری دنیا کی ڈسٹرب ہے، عمران خان اقتدار سے جا چکے ہیں، اب اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے، تو یہ کیسے اس مہنگائی کو یا ان معاشی کرائسس کو کس طریقے سے کنٹرول کریں گے؟ کیا ممکن ہے؟ یقیناً یہ بہت مشکل سوال ہے، اور یہ بہت مشکل بھی ہے کسی بھی حکومت کے لیے، چاہے وہ عمران خان کی حکومت ہو، چاہے نواز شریف کی حکومت ہو، چاہے زرداری کی حکومت ہو، کسی کی بھی حکومت آ جائے۔ معاشی کرائسس اتنے گہرے ہیں، اتنے مشکل ہیں کہ ان کو حل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ایک لحاظ سے اس حکومت کو جو دوسرا بڑا چیلنج ہے، اور ایک لحاظ سے میں کہوں کہ بہت بڑا چیلنج ہے، وہ معیشت کا چیلنج ہے، جس کو سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مہنگائی کم کر دیں گے تو ان کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے، اور کریں بھی کیسے جب پوری دنیا ان معاشی مسائل کا سامنا کر رہی ہے، تو پاکستان کیا ان سے الگ تھلگ ہے؟ لہٰذا یہ ممکن نہیں ہوگا۔ قیمتیں کم کرنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ اگر قیمتیں کم کرتے ہیں تو معیشت پر دباؤ بڑھے گا، قومی خزانے پر دباؤ بڑھے گا، اور اگر قیمتیں بڑھاتے ہیں تو عوام کا دباؤ بڑھے گا، اور ان کی معاشی مقبولیت پر برے اثرات مرتب ہوں گے۔ تیسرا جو اس گورنمنٹ کو سامنا ہے وہ ہے عمران خان۔ عمران خان ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ کل تک عمران خان جب اقتدار میں تھا تو اتنا مشکل نہیں تھا ان کے لیے، کیونکہ ان کے خلاف مہنگائی کی وجہ سے عوام کسی حد تک ان سے دور ہو چکی تھی۔ لیکن جب عمران کو عدم اعتماد کی اس تحریک کے ذریعے ہٹایا گیا، جسے عوام کی ایک غالب اکثریت ناجائز سمجھتی ہے، اور یہ سمجھتی ہے کہ اس میں فارن انوالومنٹ ہے، اور خاص طور پر امریکہ کی طرف لوگوں کا اشارہ ہے، تو عمران خان پہلے سے زیادہ مقبول ہو کر سامنے آئے ہیں۔ عوام اس کے ساتھ ہے۔ عوام پہلے بھی یہ چاہتی تھی کہ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے چنگل سے آزادی حاصل کی جائے، لیکن ان کے لیے راستہ کوئی نہیں تھا۔ عمران ایک ان کے لیے امید کی کرن ہے، اور عمران کی اس امید کی کرن کو وہ کیچ کروانا چاہتے ہیں۔ عوام بڑی تیزی کے ساتھ عمران خان کی اس تحریک میں شامل ہو رہی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو بہت زیادہ مقبول ہو گئے ہیں یا عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ یقیناً عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ بھی ہوا ہوگا، لیکن اس سے بڑھ کر جو عوام نکل رہی ہے وہ ایک کاز کے پیچھے نکل رہی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ ہمیں سرمایہ داروں، جاگیرداروں کہ اس نظام سے ہمیں جان چھڑائی جائے، ہمیں آزادی ملے، ہماری معیشت بہتر ہو، ہمارے بچوں کا مستقبل بہتر ہو۔ اب عوام شاید عمران خان کا اتنا امپریشن نہ ہو جتنا کہ عوام یہ سمجھ چکی ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں جب مل کر اقتدار میں آئی ہیں اور کل تک ایک دوسرے کو کیا کچھ کہتی رہی ہیں، ان کا ان پر ٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں، ایک سرمایہ دار، ایک جاگیردار، یہ دونوں آپس میں اقتدار کا کھیل کھیلتی ہیں جس میں عوام کا نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا عوام نے اب ایک مقصد بنا لیا ہے کہ ہمیں ان سے جان چھڑانی ہے۔ تو عمران خان کو ہینڈل کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے۔ اگر فارن فنڈنگ کیس کی بات کریں تو فرض کریں اگر اس کے خلاف فیصلہ بھی آتا تو کیا عوام ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ اور اگر دوسری صورت میں اگر حکومت اس وقت الیکشن کا اعلان کر دیتی ہے تو اس وقت عمران کا جو مقبولیت کا ستارہ ہے وہ عروج پر ہے، تو اس کو کیسے شکست دیں گے؟ اگر فرض کریں الیکشن کمیشن کے ذریعے یا اداروں کو، جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف لندن سے بیٹھ کر اداروں میں جو لگائے گئے لوگوں ان میں تبدیلیاں کروانا چاہ رہے ہیں، فرض کریں یہ اپنے لوگ لگا بھی دیتے ہیں، تو کیا عوام یہ سب کچھ نہیں دیکھ رہی ہوگی؟ کیا عوام اس فیصلے کو قبول کر لے گی؟ نمبر 2، اگر یہی لوگ یعنی نون لیگ خاص طور پر اگر الیکشن کے لیے عوام میں آتی ہے تو کون سا ایجنڈا لے کر آئے گی؟ کون سا بیانیہ ہوگا ان کے پاس جو وہ عوام کے سامنے بیچیں گے؟ کل تک تو ان کے پاس مہنگائی کا بیانیہ تھا، آج وہ اقتدار میں ہیں۔ اگر اقتدار میں ہوتے ہوئے وہ کچھ نہیں کر سکے تو عوام میں کیا لے کر جائیں گے؟ رہی بات کرپشن کی، تو عمران خان پر کرپشن ثابت کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ ہمارے ہاں جو عدالتی نظام ہے اس میں بڑے عرصے سے پینڈنگ کیسز، جیسا کہ نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے دور کے بنائے گئے کرپشن کے کیسز کا آج کل تک فیصلہ نہیں ہو سکا، تو کیا عمران خان کے خلاف بنائے گئے جو کرپشن کے کیسز ہیں اس کا فیصلہ آ جائے گا؟ اور اگر ان کا فیصلہ آتا ہے تو کیا عوام یہ نہیں سوچیں گے کہ عدالتیں پچھلے 20 سال تک سوئی رہی ہیں؟ انہوں نے نون لیگ یا
پیپلز پارٹی کے کیسز کا فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ تو یہ ایسے سوالات ہیں جو عوام کے ذہن میں ہیں۔ تو تیسرا جو سب سے بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے وہ ہے عمران خان، کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے، اس طوفان کو کیسے روکا جائے، اور عوام میں جانے سے پہلے ہم کیسے گراؤنڈ بنائیں کہ عوام کو مطمئن کیا جائے۔ نمبر 4، دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ روس اور یوکرین کی جنگ کے بعد دنیا یقیناً ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہے، تو ایسی صورت میں پاکستان کو خارجہ پالیسی کن خطوط پر استوار کرنا ہوگی؟ چین ہمارا دوست ہے، اس نے ہماری حکومت کی تبدیلی پر یقیناً تنقید کا اظہار نہیں کیا، لیکن انہوں نے شہباز شریف پر دباؤ بڑھانے کے لیے انہیں دوبارہ سے سی پیک کو سٹارٹ کرنے کا کہا ہے، اور اگر شہباز شریف سی پیک کو دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں تو امریکہ ناراض ہو جائے گا، اور اگر سی پیک کو پینڈنگ کرتے ہیں تو یقیناً چین ناراض ہوگا۔ تو اس صورت میں شہباز شریف کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ ان دونوں میں سے کیا کریں اور کون سا درمیانی راستہ نکالیں۔ دوسری طرف روس اس حکومت کو سرے سے ہی ریجیکٹ کر چکا ہے، تو روس بھی یقیناً اس خطے پر اثرات رکھتا ہے، خاص طور پہ انڈیا کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں، چائنا کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ تو اس صورت میں ان کے لیے یہ جو فارن پالیسی کا چیلنج ہے یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ یہ وہ مسائل ہیں، ویسے تو اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں جن کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن یہ 4 وہ میجر پرابلمز ہیں جو اس گورنمنٹ کو جن کا ان گورنمنٹ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا یہ گورنمنٹ ان مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ کیسے اس کو حل کرے گی؟ معیشت ہماری کمزور ہے، ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے، بجٹ سرپلس نہیں ہے، انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں بہت کم ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ڈالر کو دیکھ رہے ہیں تو ڈالر کی اڑان صرف 2-3 دن حکومت بننے کے بعد نیچے آیا، اس کے بعد پھر اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ تو کیا صورتحال ہوگی؟ کیا یہ تمام چیلنجز یہ حکومت ان کو میٹ کر لے گی؟ اگلی بات یہ ہے کہ اگر یہ الیکشن کروا دیتے ہیں تو اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے اس وقت یقیناً حکومت الیکشن کروانے سے اجتناب کرے گی کہ عمران کا جو شہرت کا ستارہ ہے وہ عروج پر ہے، عمران بہت بڑے بڑے جلسے کر رہا ہے، یقیناً ایک پریشر تو ہوتا ہے حکومت پر، چاہے ووٹوں الیکشن کے موقع پر جو بھی رزلٹ ہے، لیکن پبلک میں جو گڈ ول ہے وہ تو عمران خان کی اس وقت نظر آ رہی ہے۔ اور اگر الیکشن میں نہیں جاتے، فرض کریں یہ کہتے ہیں کہ ہم 1.25 سال جو بھی گورنمنٹ کا رہتا ہے ہم اس کو پورا کریں گے، تو کیا یہ ملک کے باقی مسائل کو حل کر لیں گے؟ اور اگر یہ حل کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو آنے والے الیکشن میں یہ کون سا ایجنڈا لے کے، کون سی کارکردگی لے کر عوام کے سامنے جائیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو حکومت کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہیں، اور یقیناً حکومت اس کے بارے میں سوچ بھی رہی ہوگی، اور ان جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کے لیے بھی مسائل ہیں۔ انہوں نے کل عوام کے پاس جانا ہے، اور اگر عوام کے پاس جائیں گے تو کیا کارکردگی لے کر جائیں گے؟ تو بہرحال یہ مشکلات ہیں جو اس حکومت کو پیش ہیں۔ اب آنے والے وقت میں کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔